شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے ہفتے میں نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو سناؤں گا، آپ کو پہنچاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے ہم تمام ہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے رکھیں، قیامت کے دردناک خوفناک طوفان آندھیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں 17ویں سپارے کے اندر فرمانے باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، قیامت کا زلزلہ بہت زبردست ہوگا۔ پھر آگے فرمایا دوسری جگہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کہیں تو فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت۔ یہ سارے جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سارے کے سارے آیات قیامت کے پاداش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اذا السماء انفطرت، سن لو کان کھول کر کے، جس دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ ابھی آسمان ہمارے نظروں سے کتنے سو میل کتنوں کوسوں دور ہے، ہم دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کی واقعہ قدرت ہے، بغیر ستون کی اتنی زبردست آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آسمان تو گھبرا نہیں، اذا السماء انفطرت، تجھے میں لپیٹ لوں گا تجھے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ جس ستارے کی روشنی میں، جس ستارے کے نظریے ہم لوگ آج خوشیاں مناتے ہیں، دیکھتے ہیں ستارہ جھلملاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی خوش کرتے ہیں اس ستارے کے بارے میں، کیا وہ اذا الکواکب انتثرت کہ وہ ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ کہیں فرمایا اذا الشمس کورت، جس سورج کی تپش میں آج ہم پریشان رہتے ہیں، جس سورج کی گرمی سے آج ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اس سورج کو بھی دھمکی ملی ہے اذا الشمس کورت، سن لے سورج تجھے بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جس پہاڑ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم سبحان اللہ کہنے پر یہ ہو جاتے ہیں، اس پہاڑ کو بھی دھمکی دی گئی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ جس دن پہاڑ کو چلایا جائے گا، کدھر کے لیے چلایا جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلایا جائے گا۔ کہیں تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جس زمین پر ہم فخر مارتے ہیں، جس زمین پر ہم فخر کے ساتھ چلتے ہیں، جس زمین پر ہم عیش و عیاشی کرتے ہیں، جس زمین کا سینہ پھاڑ کر کے ہم اپنے حصے کا رزق نکالتے ہیں، اس زمین کو بھی دھمکی دی گئی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ وہ دن اتنا خطرناک، اتنا بھیانک ہوگا کہ زمین کو جھنجھوڑا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین کے اندر ساری ہماری کرتوتیں جس جگہ پر کی ہوگی یا جس لمحے میں ہم نے کیے ہوں گے، وہ ساری کی ساری کرتوتیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کیا زمین ہماری ساری خبروں کو نشر کر کے رب کعبہ کے سامنے پیش کر دے گی، پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا ہوگا، قیامت ہوگا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا بھائی؟
کیا دیکھا جائے گا؟ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تپش کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج سینکڑوں میل دور ہے ہم سے سورج، پھر بھی ہم اس کی تپش میں رہ نہیں سکتے ہیں، پنکھے کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں، آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور مستی میں کہہ دیتے ہیں، ایک دم خوش و خرم ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا قیامت۔ کیا دیکھا جائے گا؟ پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی قیامت کے ہولناک منظروں سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو قیامت کی ہول نہ کی بچا لے گی۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ لوگ بھی ہے، ایک اس شخص کا بھی شمار کیا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی نوجوانی کو، جس نے اپنی تندرستی کو عبادت کے عالم میں گزارا ہوگا، جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی بارگاہ میں گزارا ہوگا، جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے سامنے سجدہ میں گزارا ہوگا، اس کی نوجوانی قیامت کے دن کام لگے گی۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظل عرشہ۔ اس دن کا کتنا خطرناک ہوگا کہ قرآن کے اندر ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہاں وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ بھائی آج ہم دنیا کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا سب کچھ ہے، میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرا روب اور دبدبا ہے، میرا بول بالا ہے، میری بیوی اتنی وفادار ہے، میرے بچے اتنے وفادار ہیں کہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ قیامت کا منظر ہوگا اس دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس شوہر کے بغیر آج ہم لقمہ اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، جس بیٹے کے بغیر، جس بہو کے بغیر آج ہم ایک قدم نہیں اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ بہو ہمیں دیکھ کر کے بھاگ جائے گی۔ جس شوہر کی محبت میں چائے پینا پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے بیٹے مجھ سے ناراض ہیں، میری بیٹی مجھ سے خفا ہے، مجھ کے بغیر میں چائے نہیں پیوں گی، اس کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ قرآن نے علی الاعلان کہا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، قرآن میں بالکل سچی باتیں ہیں۔ زمین و آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کھلا اعلان کیا ہے، یوم یفر المرء، او محبت کے دعوے داروں، او محبت کے چرچے کرنے والوں، سن لو ذرا کان کھول کر کے، وہ دن آنے والا ہے کہ تمہارے محبت کے دعوے دار تمہیں دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ آج جس کے تم دعوے کرتے ہو کہ میرے چاہنے والے، میرے شوہر بڑے اچھے ہیں، بڑے وفادار ہیں، 1 روپے باہر خرچ نہیں کرتا، سارے کے سارے لا کر کے میرے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ شوہر بھی قیامت کے دن جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، وہ شوہر بھی منہ پھیر کر کے بھاگ جائے گا۔ اپنی ساری زندگی کی کمائی جس بیٹی کی شادی میں لگا دیتے ہیں، جس بیٹے کی شادی میں لگا دیتے ہیں، جس بیٹے کے گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، وہ بھی یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن وہ بھی بھاگے گا، وہ بھی بھاگے گا، اس دن وہ بھی بھاگے گا، وہ بھی منہ چھپائے گا، کہیں میری ماں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں میرا بابا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ آج کا دن اگر میں نے دے دیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ بھائی کیوں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ان کے علاوہ ان کے تمام ساتھی جتنے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے صفے باندھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو آج ذرا میں کچھ بات کروں، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جس کو رحمان اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہی بول پاوے گا۔ اس کے علاوہ آج یہ طوطی جو بولتی ہے نا دنیا کے اندر، اسٹیٹمنٹ جو بدل دیتی ہے نا دنیا کے اندر، جھگڑے جو لگاتی ہے نا دنیا کے اندر آگ جو لگاتی ہے نا، آگ جو ابھارتی ہے، یہ طوطی اس دن بند کر دیا جائے گا۔ اس طوطی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوگی جس نے رحمان کا مانا ہوگا، ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوگی جس نے رحمان کے کہے ہوئے باتوں پر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ ہاں اس کو بولنے کی اجازت ہوگی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا ہوگا۔ ہاں
बोलने की इजाजत होगी, सबको नहीं होगी। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़। उस दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर कोई किसी पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। उस दिन जर्रा बराबर, एक राय के दाने के बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जो अमाल हमने किए होंगे दुनिया के अंदर, जो करतूतें हमने की होगी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारी करतूतें हमारे सामने खोल दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, उठाया कुरान 16वें सिपारे के अंदर 15वें सिपारे के अंदर बारी ताला का फरमान है, ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, कि मुजरिमों के सामने उनका पर्दा, उनका नामा अमाल खोला जाएगा। ववुज़िअल किताब, उनका नामा अमाल, उनका किताब उनके सामने खोला जाएगा। फतरल मुजरिमीन, जिन्होंने गुनाह किया होगा, जिन्होंने अल्लाह की नहीं मानी होगी, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की शरीयत को ठुकराया होगा, वो लोग देखेंगे फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना, जब उसमें झांकेंगे कि नामा अमाल तो मेरा ही है, ये फुला जगह मुरबल्ला के अंदर, इस जगह पर मैंने ये गुनाह किया था, इस जगह पर मैंने ये चोरी की थी, इस जगह पर मैंने बगैर पूछे किसी के खेत से घास चुराया था, इस जगह पर मैंने सारे करतूत सामने खुलेगा। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना, वो फिर मुजरिम क्या कहेंगे, या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बदबख्ती, हमें क्या हो गया है इस किताब को, क्या हो गया इस नामा अमाल को, इसने जर्रा बराबर भी कोई अमाल नहीं छोड़े हैं। हाँ, आज तो हम खुशी खुशी, आज तो हम निडर होकर के कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? फरिश्ते बिठा देंगे हमें, देखा जाएगा। फरिश्ते हमें घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे, देखा जाएगा। फरिश्ते हमें लात मार करके जहन्नम में ले जाएंगे, देखा जाएगा। रब के सामने हमें शर्मिंदगी होगी, देखा जाएगा। मैं रोजे महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम नहीं मिलेगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कब्र के अंधेरी कोठरी में क्या होता है, क्या देखा जाएगा। हम तो आसानी से कह देते हैं, हम तो बड़ी मस्ती, कैफ मस्ती में आकर के कह देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन, इसने ना कोई छोटी नेकी या छोटी बुराई छोड़ा होगा, वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना किसी बड़े गुनाह को, सारे के सारे गुनाहों को, सारे के सारे नेकियों को इसने इकट्ठा करके रोजे महशर में अल्लाह के सामने पेश करेगा। हाँ, किससे हम छुपाते हैं? हम तो ये कहते हैं ना कि किसी ने देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, किसी को कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। अरे कुरान में रब कह रहा है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो रब सीने के अंदर जो दिल है उसके अंदर क्या खड़क रहा है, वो रब उससे भी, उस पर खबर रखने वाली जात है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीनों के भेदों से वाकिफ है वो रब। आज हम कहते हैं, आज हम ये सोचते हैं कि भाई किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, फोन पर बातें कर रहे हैं, तने तनहा चले जाते, दूर चले जाते हैं कि किसी की बुराई करूंगी पता नहीं चलेगा। किसने कहा पता नहीं चलेगा? अरे रब तेरे दिल के सीने के अंदर जो दिल है उस भेद से वाकिफ है। क्या तेरे फोन से बेखबर है अल्लाह? बेखबर है अल्लाह? आज अगर हम इस गुमान में हैं कि मैं जो कर रहा हूं मेरे अमाल से कोई बाखबर नहीं, तो खबरदार हो जाए, कयामत का मंजर सामने है, कयामत बिल्कुल करीब है। अब भी अगर हमने अपने अमाल को नहीं संवारा, अपने अमाल को नहीं सुधारा, तो याद रखें हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। एक सूरत का तर्जुमा मैं पूरा करके बात पूरा कर दूंगा। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जिस दिन जमीन को झिंझोड़ा जाएगा, रब कहेगा प्यारी जमीन, अल्लाह की मखलूक है ना, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने 18,000 किस्म के मखलूकात पैदा फरमाए हैं, उनमें से एक जमीन भी है। जमीन से कहेगा बारी ताला कि मेरी जमीन
तू जरा अपनी खबर नशर कर, तेरे ऊपर क्या क्या बीतती थी, तेरे ऊपर लोग कैसे चलते थे, तेरे ऊपर लोग मेरा रिज़्क खा करके किस तरह से मेरी नाफरमानी करते थे, तू खुद जरा बता दे। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। आज हमारी मातहत में छोटा बच्चा होता है, कहीं से गुनाह करके आ जाता है, हम उसका गिरबान पकड़ते हैं, पूछते हैं बता बेटा, नहीं पूछता, हिलाते हैं कि बता नहीं तो मार डालूंगा तुझे, हिलाते हैं। तो क्या रब जमीन को नहीं हिला पाएगा? नहीं हिला पाए, बिल्कुल हिला पाएगा। और हिला करके कहेगा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन को झिंझोड़ेगा और कहेगा जमीन तेरे ऊपर क्या बीती थी, जरा तू बता। तो अपने अंदर के खबरों को नश्र कर। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन के ऊपर जो सारी आग बीती हुई थी वह सारा का सारा रब के सामने वो पेश कर देगी। वक़ालल इंसान, वहां इंसान बोल पड़ेगा, वक़ालल इंसान मा लहा, इंसान कहेगा बारी ताला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मा लहा, ये क्या हो गया। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि हाँ जमीन सारी की सारी खबर रब के सामने पेश कर देगी और वही अहवाल पेश करेगी जो अहवाल हमने जमीन के ऊपर किया है, जो जुल्म हमने जमीन के ऊपर किया है, जो नाफरमानियां हमने जमीन के ऊपर किया है, जो कोताहियां हमने जमीन के ऊपर किया है। रब के जितने अहकामात हमने तोड़े हैं वो सारे के सारे जमीन नश्र कर देगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक मकाम पर फरमाया कि लोगों ये इस बात से बेखबर ना हो, इस बात से बेखबर ना हो कि मैंने छोटा गुनाह किया है, किसी को कुछ पता नहीं, मैंने नाक में नीच ऊंच कर दी, किसी को पता नहीं। फमन यअमल, कुरान साफ साफ लफ्ज में कह रहा है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अगर तुमने जर्रा बराबर कोई नेकी की होगी, कोई भलाई का काम किया होगा, तो वो भी रब के सामने खोल करके पेश कर दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रा बराबर हमने कोई शर किया होगा, कोई बुराई की होगी, वो भी रोजे महशर में बारी ताला के सामने पेश कर दिया जाएगा। आज हम गाफिल हैं, यकीनन हकीकी माने में आज हम गाफिल हैं। आज हमें बेदार होने की जरूरत है। और बेदारी किस मामले में? बेदारी अपने आप की ईमान के मामले में, बेदारी अपने इबादत के मामले में, बेदारी रब की इबादत से गफलत के मामले में, बेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मामले में। हम तमाम को बेदार होने की जरूरत है। आखिर कब तक इस बेहिसी के आलम में हम लोग फिरते रहेंगे? आखिर कब ये गफलत की चादर ओढ़े हुए सोते रहेंगे? हमें बेदार होना है। बेदार नहीं होंगे तो ऐसे ही रोजे क़यामत आ जाएगा, हम तमाम के तमाम आह मारते हुए दुनिया से चले जाएंगे। रोजे क़यामत कोई बोल करके थोड़ी आएगा भाई कि सब लोग मरेंगे फिर दुनिया नेस्त माबूद होगा, फिर क़यामत नहीं। जैसे रोजाना सुबह होती है ऐसे ही क़यामत के दिन भी सुबह होगी। चिड़िया अपने घोंसले से निकलेगी फड़फड़ाते हुए रोजी पर, लोग बाग अपने काम पर निकलेंगे, काम कर रहे होंगे, दुकानदार अपनी दुकान खोलेगा, दुकान पर बैठा होगा, औरतें खाना बना रही होगी, बिल्कुल तैयारी में होगी, जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर फिर चल फिरने के लिए निकल रहे होंगे, सारे के सारे अपने काम पर होंगे। याद रखें, जैसे ही इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होगा बारी ताला का, ऐसे ही इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली सूर फूकेंगे, दुनिया फना कर देंगे। पहली सूर फूकते ही दुनिया की सारी चीजें हिस्स वाली जितनी है, जितनों को अल्लाह ताला ने अकल दिया हुआ है, सारे के सारे लोग मर जाएंगे। जितने भी हिस्स वाले हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, सारे के सारे हिस्स वाले जो एहसास कर सकते हो कि भाई दिन है, एहसास कर सकते हो कि रात है, एहसास कर सकते हो कि गर्मी है, एहसास कर सकते हो कि सर्दी है, हिस्स वाले जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात है अल्लाह की, वो सारी के सारे बेहोश होकर के पड़ जाएगी। फिर दूसरा सूर फूकेगा इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे सूर के बाद दुनिया की सारी चीजें उड़ने पुड़ने लगेंगी। जो पहाड़, हम बड़े बड़े पहाड़ देखकर अल्लाह की कुदरत का निशान बतलाते हैं, वो पहाड़ भी रूई के फायों की तरह उड़ने लगेगी।
روئی کا کام کرنے والا آتا ہے، مشین چلتا ہے، روئی کی فائیں کیسے اڑتی ہے، ایسے وہ پہاڑ اڑنے لگیں گی، اور انسانوں ہمارا کیا حال ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارے اس آیت کے اوپر بھی ہم غور و فکر کریں تو ہمارا اعمال سنور سکتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ فرشتوں کا سردار جسے جبرائیل کہا گیا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ویسے فرشتے نہیں ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کا سبب کسی کو ملا ہے تو وہ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے فرشتے کو اپنی سارے ٹیم کے ساتھ اللہ کے سامنے قیاسات بنائے ہوئے عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ کپ کپا رہے ہوں گے، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ باری تعالیٰ میں تو 1,24,000 انبیاء سے مل کے آیا ہوں۔ ارے خود انبیاء کب کپا رہے ہوں گے، سب نبیوں کا ایک ہی حال ہوگا کہ یا رب نفسی، رب مجھے بچا لیجئے، رب مجھے بچا لیجئے۔ اس ہما ہمی کے عالم میں ایک بندہ ہوگا، ایک مرد مجاہد ہوگا، ایک مرد قلندر ہوگا جو اس ہما ہمی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں یہ کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ وہ کون مرد مجاہد ہوگا؟ جس کی شریعت کی دھجیاں آج ہم اڑاتے ہیں۔ وہ کون مرد مجاہد ہوگا؟ جس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے میں شرم آتی ہے۔ وہ کون مرد مجاہد ہوگا؟ جس کے بھیجے ہوئے شریعت پر آج ہمیں چلنے میں شرم محسوس ہوتا ہے، ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے تو ایسا بتلایا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے تو ایسا بتلایا، ہم یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ہم اکثر و بیشتر اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو مصلحت سمجھ کر کے دھجیاں اڑا دیتے ہیں، مصلحت سمجھ کر کے جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ہمیں احساس تلک نہیں ہوتا کہ جس نبی نے دنیا کے اندر جو مار کھائی، دنیا کے اندر جو پتھریں کھائی، روز محشر میں بھی سارے کے سارا نبی یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، رب مجھے بچا لیجئے۔ موسیٰ جنہیں کلیم اللہ کا خطاب ملا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے کا خطاب ملا ہے، عیسیٰ روح اللہ جنہیں اللہ کا روح کہا گیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ جنہیں سچائی کا لقب ملا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ جنہیں اللہ کا ذبیحہ کہا گیا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر جو دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کر کے اس دنیا سے گئے، وہ پیغمبر بھی اللہ کے سامنے یہی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اس ہما ہمی کے عالم میں، اس گہما گہمی کے عالم میں ایک شخص بولنے والا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی۔ کتنی خطرناک بات ہوگی، کتنی خطرناک بات ہوگی۔ آج ہم روڈ پر چلتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ بھائی پیر میں چپل نہیں ہے، پیر میں میرا پھوکا نکل جائے گا، پیر میں زخم ہو جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے، ہم یہ کہتے ہیں۔ ذرا تصور کی دنیا میں جا کر کے سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب زمین تانبے کی بنا دیں گے، سورج کو سوانیزے پر کر دے گا، آج میلوں دور ہے تو ہمیں اتنی تپش لگتی ہے، جس دن سوانیزے پر ہوگا اس دن کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب بھاگتے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے کتراتے ہوئے ہوں گے۔ اس گہما گہمی کے عالم میں ہمارا کوئی سفارشی ملے گا تو ہم سب نے جن کی شریعتوں کی دھجیاں اڑائی ہے، وہ مرد مجاہد، آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، آمنہ کا پیارا، عبد المطلب کا دلارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں، آج ہم سن کر کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ باتیں بتلائی، اپنی زندگی کو اس راستے سے گزارو کامیاب ہو جاؤ گے، سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ماؤں بہنوں، یاد رکھنا، کان کھول کر کے سن لیجئے اور اپنے آنچل میں اس بات کو باندھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کے سیرت کے مطابق، اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے سنی انسنی کر دی، تو یاد رکھیں روز محشر میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پلا رہے ہوں گے،
پیالہ پلا رہے ہوں گے وہیں پتہ نہ چلے، وہیں پتہ نہیں ہمیں دھتکارا چلا جائے، کہیں اللہ کے رسول کا نواسا نہ ہمیں دھتکار دے کہ میدان کربلا میں، میدان کارزار میں ہم نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ میری ماں بہنوں، تم بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کتنا سجدہ کیا ہے؟ تم نے اپنی زندگی میں میرے نانا، میرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا خیال رکھا ہے؟ تم نے اپنی زندگی میں میرے نانا کا کتنا لحاظ کیا ہے؟ تم نے اپنی شادی بیاہ میں میرے نبی کا، میرے نانا کا کتنا خیال رکھا ہے؟ جب ہم سے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ آج جتنی قیامت کے جتنے سارے واقعات سنا دیے جائے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر دیا جائے، قیامت کی سارے پاداش کو آپ کے سامنے کھول دیا جائے، لیکن یہاں سے اٹھیں گے پھر حال وہی رہے گا، پھر حال وہی رہے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ جو میں نے کہا، جتنی ساری باتیں میں نے کہی، یہ ساری میری ذمہ داری میرے سر سے اتر گئی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے سر پر پہنچی ہے۔ قیامت کے دن مجھے باری تعالیٰ پوچھ لے گا، مجھے میرا محبوب پوچھ لے گا کہ بتا، تجھے میں نے علم دیا تھا، تجھے میں نے اللہ کے رسول کا وارث بنایا تھا، تو نے کتنا کام کیا، تو نے کتنی باتیں پہنچائی؟ میں تو جواب دے دوں گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، میں نے تو ساری پہنچا دی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ میرے سر سے تو میں ذمہ داری اتار رہا ہوں، میں ساری باتیں بتلا کر کے، اللہ کے رسول کا فرمان سنا کر کے، ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کے بعد بھی عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیں، اس دن ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا فرمان میں نے سنایا تھا نا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظل عرشہ، کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے اس ہولناکی میں انہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، انہیں پریشانی نہیں ہوگی، انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، انہیں کسی کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، انہیں کسی کی محتاجگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اللہ اپنا عرش کا سایہ اس پر عطا فرمائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی کے عالم میں اللہ نے توفیق دی، عبادت کر لیے، اور اپنی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گامزن رکھا، اپنی زندگی کو چلاتے رہے، اپنے اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، تو وہ لوگ اس دن سرخرو ہوں گے، وہ لوگ اس دن پریشانی سے بچ جائیں گے، وہ لوگ اس دن تانبے کی زمین کی بھاپ سے بچ جائیں گے، اس دن سوا نیزے پر جو سورج ہوگا اس کی گرمی، اس کی تپش سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، سب سنا، صرف یہاں سنتے اللہ اس طریقے سے کیا، اور عمل یہاں سے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں، کتے گلہ کتھوں نہیں کیا، کچھ نہیں، اس طریقے کا ہم نے کر دیا، تو یاد رکھیں پھر پچھتاوے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا ہماری جھولی میں۔ ابھی وقت نہیں گیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے لمحے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اس وقت تک، یا کوئی 80 سال کی عمر میں آ جائے، یا 85 سال کی عمر میں آ جائے، یا موت سے چند گھڑی پہلے، موت کو تو کسی نے دیکھا نہیں کب آنی ہے، لیکن چند گھڑی پہلے توبہ کی اور مر گیا تو پاک صاف ہو کر کے گیا دنیا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ کے لیے درخواست لے کر پہنچے اور اندر سے آواز آئے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی 3 نہیں بجا ہے، ابھی مولانا نہیں بیٹھیں گے تعلیم کے لیے، ابھی 3 بجنے وقت۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کو کوئی وقت مقررہ نہیں ہے، کوئی وقت تعین کیا ہوا نہیں ہے کہ آپ 12 بجے رات میں تہجد میں اٹھیں گے تبھی آپ کا توبہ قبول ہوگا۔ نہیں میری ماں بہنوں، آپ 10 بجے دن کو بیٹھ جائے، 11 بجے رات کو بیٹھ جائے، مغرب کے بعد بیٹھ جائے، عشاء کے بعد بیٹھ جائے، جب موقع ملے تب بیٹھ جائے اور 2 رکعت پڑھیں، سجدوں میں گر گرا کر کے باری تعالیٰ کو کہے، مولا تیرے سامنے آ گیا ہوں اپنی ساری زندگیوں کے قصور کو لے کر، اپنی ساری زندگیوں کے گناہوں کو لے کر کے، اقرار مجرم بن کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیری عدالت میں آ گیا ہوں، اب تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے نا، لو بلغ ذنوبک عنان السما، کہ کوئی مرد یا عورت اتنا گناہ کر لے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو جگہ ہے ان ساری جگہوں کو بھر دے،
आ करके मेरी बारगाह में सजदा करे, सजदे में 2 आंसू बहा करके मुझसे कह दे कि बारी ताला माफ कर दे, मैं तो फिसल गया था, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वक्त नहीं गया है माओ बहनों, आज भी हमें संभलने की जरूरत है, आज भी हमें संभलने की जरूरत है। अगर हम संभल गए तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सुरखरू होंगे, अमल करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। अभी कयामत का छोटा मोटा मोटी मोटी बातें मैंने बतला दिया है। अब आइंदा हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला पहले जन्नत का तज़किरा सुनाएंगे, उसके बाद फिर उसके अगले हफ्ते में जहन्नम का तज़किरा सुनाएंगे। सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, कौन कौन नमाज पढ़ते हैं जरा बताएं तो? उठाए हाथ उठाए। क्या पता हाथ को देखने की वजह से जो ना पढ़ने वाले वो भी सोचे कि हम मुंह पढ़ो ताकि अगला हफ्ता हम लोग हाथ उठाए। अभी भी आधे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। क्या हमें नमाज की जरूरत नहीं है? कयामत का हौलना की सामने नहीं है? सूरज सवा नेज़े पर होगा वो सामने नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला की जमीन सारी की सारी खबरें हमारे अल्लाह के सामने पेश कर दी, वो बातें सामने नहीं है? इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, जमीन को झंझोर करके अल्लाह ताला हमारे सामने पूछेगा जमीन तेरे ऊपर क्या गुजरी, वो बातें सामने नहीं है? अगर सामने है तो आज ही से इरादा करें इंशाअल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ना पावर नहीं से इंशाअल्लाह। वो वह किस्सा मिली, वो वह किस्सा मिली। एक सनबाद के तरह चढ़ हाट गो भैंस खरीदेला, मोटकारा सालिल की लाठी लिल की हमारे सन को आदमी दे कदे लाओ सनबा जैसी भैंस खरीदल मरो इंशाअल्लाह बोला नहीं हो कि मर रहे जी बमित मोटका न थी पैसा हाथ हम रस्सी छा मोटका लठी छा बड़का इंशाअल्लाह बोली कोई नहीं करबो मिली थी भैंस ते जो अपन काम कर नमाज पढ़ाई जो छगल थे बहुत बड़ करे छा बोल के निकल गए। रायपुर का जंगला पहुंचना था, चोरवा लोग घेरा जोर से 2 4 5 चोरवा मिल करके उसको गाछ में बांधा, उसी की रस्सी से साढ़े पैसा भी छीन लिया, उसी के लाठ से बहुत मारा उसको, बहुत मारा। जब शाम को चंद्रदय के हाट से सब लोग वापिस आ रहे थे तो जो दोस्त यार होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो हमारे करीबी आदमी, हमारे जान पहचान के, क्यों यहाँ पर बंधा हुआ है और करा रहा है, अधमरा किया हुआ है, जरा पूछू की बोली ना कि देखा ने बात भी खोल के लाया घर पे। सलाम वालेकुम सनबाब। वालेकुम सलाम। कहने ही नहीं करे जाओ कि मत पूछा बेटा, इंशाअल्लाह यहाँ निकल लहान, इंशाअल्लाह हरिया चौक पार कर लहान, इंशाअल्लाह कोसी टपलान, इंशाअल्लाह 3 4 पॉइंट छोड़वा मिली, इंशाअल्लाह गाछी हमरे रसीला बहन का, इंशाअल्लाह हमरे राशिला हमरे अमल का। हमने के लिए हौसन बाप अगर एक बार इंशाअल्लाह बोल रहा था, अगर इतना इंशाअल्लाह बोले की जरूरत पड़ रहा है तो बोले इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा हफ्ताएं जो जहन्नम में आने वाले हालात हैं, जो जहन्नम में आने वाले मनाजिर है, उनका मैं थोड़ा बहुत सामना कराऊंगा। खोल के तो पूरा अलग अलग करके नहीं बतला सकता, कुछ मनाजिर आपके सामने जहन्नम का मैं पेश करूंगा। हो सकता है अल्लाह ताला उसी के डर से हम तमाम को अमाल पर उतार दे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला